السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت آپ کے لیے آج کا جو میں نے یہ نقش تیار کیا ہے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی پاورفل نقش ہے، محبت کے واسطے ہے، کسی کو بھی اپنے بس میں کر سکتے ہو حضرات۔ یہ تفصیل جاننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ اس نقش کو جب لکھو گے اس کی کوئی ساخت ہوتی ہے، کوئی وقت ہوتا ہے، اس کا دن مقرر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ساخت اور اس چال سے آپ جب بناؤ گے تو انشاءاللہ اول اور آخر درود شریف کا ورد کرو گے تو اللہ پاک آپ کو کامیابی دے گی۔ اس کے اندر کوئی مذہب کا نہیں ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی بھی کر سکتا ہے، اور اپنے خدا کو یاد کرتے رہو، عبادت میں جڑے رہو، تن کا من کا اپنے اندر کا جو یقین ہے اس کو بنائے رکھو، اپنے آپ کو صاف رکھو، ہر بری عادت سے بچے رہو، ہر بری صحبت سے بچے رہو، تو انشاءاللہ آپ کو 100% کامیابی ہوگی۔ تو یہ نقش میں آپ کو دکھا رہا ہوں کس طرح اس کی چال اور کس دن کو لکھنا ہے، تو انشاءاللہ اس سے پہلے آپ ویڈیوز پورا دیکھیں تو میرے چینل کو انشاءاللہ سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو دبائیں اور لائک کریں اور شیئر کریں، انشاءاللہ کمنٹ میں لکھیں آمین انشاءاللہ، تو میری طرف سے اجازت ہوگی۔ تو یہ نقش جو میں آپ کو آج دے رہا ہوں اللہ کی طرف سے، حضرت آپ کو پتہ ہے جو بھی کچھ کرتی ہے ذات اللہ پاک کی کرتی ہے، تو کرنے والی ذات بھی جو ہے رب العالمین کی ہے، پر رب العالمین چیز اللہ جو ہمیں یہ عنایت کیا ہوا ہے، یہ ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ کوئی بھی چیز جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو ڈاکٹر دوائی دیتی ہے، وہ ذریعہ بن جاتا ہے، آپ کو شفا ہو جاتی ہے۔ تو کورٹ کے اندر آپ کو کیس ہوتا ہے تو وکیل صاحب آپ کا کیس لڑتے ہیں تو وہ ذریعہ بن جاتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے آپ کو جیت اور ہار ہوتی ہے جو بھی، لیکن آگے کوئی ذریعہ بنتا ہے۔ تو انجینئر صاحب کے پاس جاتے ہو تو کسی کام کا وہ جیسے بولتے ہیں اسٹیمیٹ وغیرہ بنواتے ہو، تو یعنی کہ سب اللہ کی طرف سے پلان بنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ آگے ذریعہ بنتا ہے، اس کا روزی روٹی بھی چلتا ہے، آپ کا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو کائنات کے اندر جو اللہ نے نظام رکھا ہے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے لیے ذریعہ بنا کے رکھا ہے، تو قرآن کو ہمارے لیے جو نجات کا سبب بنا کر بھیجا، قرآن ایک سچی کتاب ہے۔ اللہ پاک سے آپ دعا کرو، درود شریف کا ورد رکھو، اول اور آخر درود شریف پڑھ کے یہ عمل کرو، اس کو ہرے دھاگے سے ہرے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے بازو پر باندھو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی محکمے میں آپ کا آفیسر یا آپ کی بیوی یا آپ کی بہن یا آپ کا بھائی یا آپ کا دوست یا آپ کا پڑوسی، گاؤں کا کوئی بھی کسی طرح کے بھید بھاؤ نفرت رکھتا ہو تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ پاک ان کو جوڑیں گے، اللہ پاک آپ کے دلوں میں پیار محبت عطا فرمائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو بھی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کسی مذہب سے بھی آپ کسی بھی اپنے وہ مانتے ہو تو آپ کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ سچی ذات کس کی ہے، کرنے والی ذات کون سی ہے، سچا رسول کون سا ہے اور آخری رسول کون سا ہے، اور کتاب سچی کون سی ہے۔ تو علم کسی بھی مذہب کا کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں، پر یقین اس کی ریسرچ کر کے یہ کلیئر لگاؤ کہ سب کے لیے سب سے بہتر کون سا ہے۔ ابھی مسلمان جو ہے وہ اتنا انشاءاللہ ایمان والا جو ہے، اتنا ہمارے اندر وہ تقوی وہ یقین نہیں رہتا، ہم ڈمک جاتے ہیں، ڈیپ میں جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں فیشن کے طور پر، قرآن کو پڑھتے ہیں دکھاوے کے طور پر، قرآن کا جو اصلی مقصد ہم اس کی تہ تک نہیں پہنچتے، نہ ہی اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو حضرت ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے، کوئی بھی چیز جس کو کرنا نیت سے سب کچھ ہے، نیت سے زندگی جو چلتی ہے، نیت سے جنت بھی ملتی ہے، نیت ہی سے جہنم بھی ملے گی، نیت سے انسان کی دنیا اور آخرت کا نظام ہے، جو بھی کام ہے نیت سے ہوتا ہے۔ ابھی آپ اس کو نیت کر کے جب آپ لکھو گے محبت کے واسطے تو انشاءاللہ آپ کو بھرپور کامیابی ہوگی۔ تو لکھنے کا جو وقت ہے اس کا آتوار 1 بجے کے بعد اور جمعے کا دن انشاءاللہ مقرر کر لو، تو درود شریف اول اور آخر اس کا ورد کرو، لکھنے سے پہلے 11 بار یا 3 بار یا 7 بار پڑھ کے پھر اس کو لکھو محبت کے واسطے۔ پھر حضرت آپ اس کو کیا کر سکتے ہو، ہرا دھاگا ہرا کپڑا کر کے اپنے دائیں بازو کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو بھرپور کامیابی ہوگی۔ جہاں پر میں نے یہ لکھا ہے نا فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں، جو آدمی لکھ رہا ہے وہ پہلے اپنا نام لکھے گا، جس کو آپ چاہتے ہو اس کو آگے چل کے یہاں لکھنا ہے فلاں بن فلاں، اگر لڑکی ہے تو بنتے لگانا ہے، اگر لڑکا مرد ہے تو انشاءاللہ اس کو بن لگانا ہے۔ تو کرے گی خدا کی ذات، انشاءاللہ آپ جڑ جاؤ گے، اللہ پاک آپ کو جوڑیں گے، پر آپ کا عقیدہ، آپ کا جو نیت، آپ کا جو تن من صاف ہونا چاہیے۔ اور عالم جو ہوتا ہے نا، عالم اور عمل
یہ جو علم سے بنتا ہے، تقوی سے بنتا ہے، ٹھیک ہے سر؟ تو انشاءاللہ یہ آپ کو کامیابی ہوگی 100%۔ آپ اس عمل کو کرنا، اور میری طرف سے اجازت، کمنٹ میں انشاءاللہ اور آمین لکھیں، اس بھائی کے لیے اجازت ہوگی۔ اور سبسکرائب کریں چینل کو، لائک کریں، انشاءاللہ شیئر کریں۔ اور اگر کسی بھائی کو کوئی اور جانکاری چاہیے تو آپ وہ مجھے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، اپنی جانکاری بتا سکتے ہیں، اپنی رائے بتا سکتے ہیں، اور میری طرف سے آپ کو اس چیز کو لکھنے کی اجازت ہوگی جب آپ انشاءاللہ اور آمین لکھو گے۔ تو میں ابھی آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، یہ نقش کس طرح آپ کو لکھنا ہے اور کہاں سے کیسے شروع کرنا ہے۔ تو حضرات، آپ کو سب سے پہلے میں دکھاتا ہوں، جب آپ اس کو لکھو گے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے سر؟ میں نے یہ بنا کے رکھا تھا، لیکن میں آپ کو دکھانے کے لیے ابھی یہ آپ کو دوسرے کاغذ پہ دکھاؤں گا کہ اس کو لکھنا کس طرح ہے۔ ہر بھائی کو اس کا جانکاری ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی چال جو ہے سیدھی چال ہے، پر وقت اور جو لکھنے کا طریقہ ہے، تن من کا صاف ہونا، پاک ہونا، کاغذ پاک، قلم پاک، کالا پین ہونا چاہیے، اس کے بعد جگہ کا پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اب جب آپ یہ لکھ لو گے تو پھر آپ کو لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ کو یہاں سے یہ نقش بھرنا ہے۔ تو مجھے انسان سے اگر کچھ غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو معاف کرنا چاہیے، اور سب کے لیے اچھا سوچنا، اچھا کرنا، اچھا بتانا وہ صدقہ ہے۔ اس عمل کو جاری رکھو تو انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک اس کا اجر دیں گے۔ کوئی بھی چیز ہے اس کو غلط مت سمجھو، جو غلط ہے اس کو غلط ہی ہے، تو جو اچھی ہے اللہ پاک کی طرف سے دیا اس کو۔ ابھی دیکھو یہاں پر فلاں بن فلاں، جیسے کہ میں لکھ رہا ہوں تو میں اپنی ماں کا نام یہاں پر ڈال سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ آگے یہ لکھنے کے بعد کیا کرو گے، پورا جب آپ بھر لو گے، آگے آپ چلتے جاؤ، دیکھتے جاؤ پورا نقش آپ کس طرح بھرنا ہے، اور پورا خیال رکھنا، ٹھیک ہے جی؟ اور اچھی طرح پاک جگہ بیٹھ کر تن من کو صاف رکھ کے یہ عمل کرو تو انشاءاللہ آپ کو بھرپور کامیابی ہوگی۔ آزمایا ہوا نقش ہے، یہ نہیں کہ اس طرح کا، یہ آزمایا ہوا نقش ہے، انشاءاللہ 100% اللہ پاک اس میں کامیابی دیں گے۔ خدا کی ذات ہی سب کچھ کرنے والی ہے، پر انہوں نے اس کو ذریعہ رکھا ہے، پر انسان کا جو عقیدہ ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، اپنے تن من کی صفائی ہونا چاہیے، ہے نا جی؟ تو اللہ پاک سے جڑے رہیں، اپنے بھگوان کو یاد کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اپنے گرو کو یاد کرتے رہو، تو آپ کے اندر ایک سچی جو چیز ہے وہ بیٹھ جائے گی کہ ہاں سب کچھ جو کرنے والی ہے خدا پاک کی ذات ہے۔ تو آخری جو کتاب ہے قرآن ہے، آخری جو نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بھرپور فائدہ ہوگا۔ آپ کی دنیا بھی یہاں پر آپ جس کو آپ چاہتے ہو پھر آپ اس کو وہاں پر اس کا نام ڈالو گے۔ اگر لڑکی آتی ہے تو بنتے لگاؤ گے بیچ میں، اگر لڑکا ہے تو پھر اس کا بھی نہیں لگاؤ گے۔ تو جب آپ یہ کر لو گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ یہاں سے پھر اس کو درود شریف کے ساتھ ہی شروع کرنا ہے، اور درود شریف جو ہے اسی کے ساتھ ہی اس کو بند بھی کرنا ہے، اور انسان کے اندر کی جو نیت ہے اس کو درست کر کے اسی مقصد کے واسطے آپ استعمال کر سکتے ہو، ناجائز کسی کے لیے استعمال نہ کریں۔ کمنٹ میں انشاءاللہ لکھیں اور آپ کو بھرپور اس کا فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ بتا دیا جو میں نے، آپ یہ نقش اس طرح بنا سکتے ہو، پھر اس کو لپیٹ کر بند کر کے آپ انشاءاللہ اس کو اپنے بازو کے ساتھ رکھ کے تو انشاءاللہ آپ کو پوری فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھنا، اور بیل کی گھنٹی کو دبانا انشاءاللہ، تاکہ میرے دوسرے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ آمین ثم آمین۔ خدا